اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وقال اللہ تبارک وتعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ انسانی مزاج بڑا عجیب ہے، اور ہر انسان کو اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے بڑی حسرت ہوتی ہے فلاں چیز حاصل کر لوں، فلاں گاڑی لے لوں، ایسا گھر بنا لوں، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ مل جاتی ہے تو پھر اس کے دل سے اتر جاتی ہے، پھر اس کا شوق پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے عام طور پہ لیتا ہے، پھر کسی اور چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ مل جائے نا، وہ بات بھول جاتی ہے کہ کتنی اس چیز کی خواہش تھی، کتنی میں نے محنت کی، پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اسے چھوڑ بیٹھتا ہے، پھر کسی اور چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ مل جائے، وہ مل جائے، بڑی محنت، بڑی کوشش، سر توڑ لگا، وہ مل جائے۔ چند دن، چند روز، چند مہینے، سال تو مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں، کچھ اور اس سے زیادہ ملے۔ یہی حال اس کا دین میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم توفیق دے دیں، ایسے خیال آ جائے، پھر بڑی کوشش کرتا ہے توبہ کر لوں، رجوع اللہ کروں، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، نماز روزہ شروع کرتا ہے، پھر سمجھتا ہے عادت ہوگی، پھر کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی دیر ہو گئی، کبھی سویر ہو گئی، آج فرصت نہیں ہے، آج طبیعت خراب۔ یہی مصیبت اس میں تصوف میں بھی ہے۔ ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، کچھ کہیں سے پڑھ کر، کہیں سے سن کر، کوئی بزرگوں کے حالات پڑھے، کہیں واقعات سنے، اللہ نے توفیق دے دی، توبہ کی، تلاش شروع ہو گئی۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ انسان ساری چیزیں پا نہیں سکتا جن کے لیے محنت کرتا ہے۔ لوگ اقتدار کے لیے محنتیں کرتے رہے، اسی راہ میں مارے گئے، نابود ہو گئے، فنا ہو گئے، وہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ چند دن کے لیے ملا، چھن گیا، وہ اسی میں لڑتے بھڑتے دنیا سے چلے گئے۔ دولت کے لیے کوشش کرتے رہے، جمع کرتے رہے، چھوڑ کر مر گئے۔ کسی کو ملتی ہے اور اکثر کو نہیں ملتی۔
کچھ پا لیتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور اکثریت ان کی ہوتی ہے جو کوشش کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اقتدار نہیں ملتا، دولت نہیں ملتی، چیزیں نہیں ملتی، لیکن متوجہ اللہ جو بھی ہوتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ سب سے قیمتی دولت جو ہے ہر چاہنے والا پا لیتا۔ والذین جاہدوا فینا، یہ یاد رہے کہ اس میں بنیاد مجاہدے پر ہے، کام صرف خواہش و آرزو سے نہیں ہوتا، اس چیز کی طلب میں جو ضروریات ہیں، جو مطالبات ہیں، جن کی ضرورت ہے وہ کام کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، مجاہدہ روٹین ورک کو، عادی امور عادیہ کو مجاہدہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، صبح و شام چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، یہ مجاہدہ نہیں ہے، یہ امور عادیہ ہیں۔ مجاہدہ وہ ہوتا ہے جو امور عادیہ سے چڑھ کر بنایا جائے۔ روزانہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو اس میں کوئی مجاہدہ تو نہیں ہے، یہ تو امور عادیہ میں سے ہماری عادت ہے۔ وہ کام جس کا اہتمام کرنا پڑے امور عادی سے نہ ہو، جس کے لیے عادت سے اوپر جا کر محنت کرنی پڑے، اسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ میری طلب جو ہے، کوئی مجھے پانا چاہتا ہے، میری رضا کو پانا چاہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، تو اسے امور عادیہ سے نکل کر اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محنت کرنا ہوگی۔ مشقت کرنا ہوگی، اپنے مزاج کو مجبور کرنا ہوگا اتباع رسالت پر، اور اس پر مجاہدہ یعنی جو روٹین ورک ہے جو عام لوگ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اور جو محنت کرے گا وہ مجھے پا لے گا۔ نہدینہم سبلنا، ان پر ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں، لیکن شرط مجاہدہ ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ بھی بتاتی ہے کہ صرف مجاہدہ تلاش کے لیے نہیں ہے، قرب الہی کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کو ایک درجے میں کافر کو بھی اللہ کا ساتھ نصیب ہے۔ اسے زندگی کس نے دے رکھی ہے، اسے روزی کون دیتا ہے، اس کے باڈی سیل سے کام کون چلا رہا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن کیسے کام کر رہا ہے، رب العالمین چلا رہا ہے۔ وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ مہربانی کر رہا ہے۔ وقت آئے گا جب پوچھا جائے گا کہ میرے ان احسانات کو تم نے مانا بھی نہیں، شکریہ ادا تو تم کیا کرتے، تم نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ میں یہ مہربانیاں تم پر یہ کرم کر رہا ہوں، وہ الگ بات۔ مومن کو اعلیٰ درجے کی معیت کے رضائے باری کے ساتھ حاصل ہے، ہر مومن کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ایک ایک عضو بدن کو بھی چلا رہا ہے، اسے نور ایمان دے رکھا ہے، اسے اپنی طلب دے رکھی ہے، وہ اس سے باتیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، مناجاتیں کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے نبی کا اتباع کرتا ہے۔ علماء حق کو عام انسان سے زیادہ معیت باری حاصل ہے کہ انہیں ایک نور عطا فرما دیا، جسے جو دین کا علم ہے، ان کے ہاتھ میں ایک شمع دے دی اور انہیں بے شمار مخلوق کا رہنما بنا دیا۔
اگر علماء حق کے پاس کمالات باطنی بھی ہوں تو پھر کیا بات ہے، نور اللہ نور ہو گیا. لیکن ہر ولی کا اپنا درجہ ہے. اگر کوئی لطائف بھی کرتا ہے، ایک بندے کے سارے لطائف ہیں روشن ہیں، تو سارے لطائف والوں کا اپنا اپنا مقام ہے. مراقبات ثلاثہ ہیں کسی کے پاس تو ساروں سب، اگر 1000 بندہ 1000 کے مراقبات ثلاثہ ہیں تو ایک جیسے نہیں ہیں. جیسا جس کا جتنا خلوص اور جتنا مجاہدہ ہے. خلوص کا اظہار، خلوص ایک جذبہ ہے جس کا اظہار مجاہدے سے ہوتا ہے. جتنا جس کا مجاہدہ ہے، جیسے ساری انسانی شکلیں ایک ہیں نا، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، سر ہے، منہ ہے، سب ایک جیسے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے سے ملتا. کھربوں انسان دنیا سے گزر چکے، کھربوں آنے والے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانے کتنے گئے کتنے آئیں گے. کوئی 6 کھرب کے قریب یا کم و بیش اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص دوسرے سے ملتا ہے. اسی طرح مقامات بھی نہیں ملتے، کیفیات بھی نہیں ملتی، ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. ایک ہی مقام پر ہیں لیکن کیفیات درجات اپنے اپنے. اب کیا یہ مجاہدہ کیا، ایک چیز مل گئی پھر بس اسے چھوڑ دیا؟ نہیں. جاہدوا، مسلسل مجاہدہ کرتے رہتے. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ کوئی ولی اللہ ترقی کرتا 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 پہنچ گیا، یہ اللہ کریم بیٹھے ہیں، یہ وہ پاس آ گیا، اب آگے راستہ کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ عمریں اگر ہمیں 1000 بار بھی ملیں اور ہر روز ہم بے پناہ ترقی کرتے رہیں، پھر بھی سلوک کا راستہ ختم نہیں ہوتا. کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ یہاں اللہ کریم تشریف فرمائے اور ہم بارگاہ میں پہنچ گئے. وہ جو کسی نے کہا تھا نا، مل نہیں رہا ہے تو، مل نہیں رہا ہے تو، ویسے ہر جگہ ہے تو. اللہ کریم تو ہر جگہ موجود ہے. پھر اولیاء اللہ سے اوپر صحابہ ہیں، ان کی ترقی بھی ہمیشہ جاری رہتی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ مقربان بارگاہ. ہر نبی کا اپنا مقام، ہر نبی کی ہر لمحہ ترقی جاری رہتی ہے. یہ ترقی دنیا کی زندگی میں مجاہدے پر مبنی ہے. انبیاء سے بڑھ کر مجاہدہ کون کرے گا؟ ان کا ہر لمحہ، ہر نبی کی زندگی کا ہر لمحہ مجاہدہ ہوتا ہے. کفر سے ٹکراؤ، یاد الہی ہمہ وقت. دنیا میں انبیاء کا تو فطری مزاج معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. غیر نبی کو محنت کرنا پڑتی ہے، خواہ وہ صحابی ہو. اس کا انسانی مزاج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ محنت کرتا رہے. جو لوگ دنیا میں اس میں کامیاب ہوتے ہیں، برزخ میں بغیر ان کی محنت کے ترقی ہوتی رہے گی. جنت میں ہر لمحہ ترقی نصیب ہوتی رہے گی، درجات بڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں انحصار مجاہدے پر ہے، مطالبہ ہے. سب سے اعلیٰ مقام صحابیت ہے. وہ لوگ جو صحبت انبیاء سے، جن کے سینے منور ہوئے. نبوت کے بعد صحابیت اعلیٰ ترین درجہ ہے.
مجاہدے میں اگر ذرا کمی آئی تو خطاب ان لوگوں پہ، قرآن کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، پہلے مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، پہلے مومن صحابہ کرام ہیں، پہلے مسلمان صحابہ کرام ہیں۔ خطاب ہوتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، عامۃ المسلمین سے خطاب ہوتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بس جنت میں چھلانگ لگائی اور پہنچ جاؤ گے، اور جس طرح کے مجاہدے تم سے پہلوں پر آئے وہ نہیں آئیں گے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم نے کوشش کی، تم نے ذکر شروع کیا، پھر تم نماز روزہ کرتے ہو، پھر تم سیدھے جنت چلے جاؤ گے، اور تم سے کوئی مجاہدہ نہیں لیا جائے گا، کوئی محنت نہیں کرنی، پھر کیسے سمجھ لیا؟ اپنے سے پہلوں کو دیکھو، دین کی بنیاد کو دیکھو، جن لوگوں کو اللہ نے دین کا داعی بنا دیا، روشن مثالیں بنا دیا، ان کی زندگیاں دیکھو، کتنے مقدس مکرم لوگ تھے، شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ جس طرح انہوں نے مجاہدے کیے تمہیں نہیں کرنے پڑیں گے۔ بارہلا انہوں نے کیسے مجاہدے کیے؟ فرمایا مستم الباساء، ان پر تنگی آئی، معاشی تنگی، سیاسی ماحول کی تنگی، کفر کے غلبے کی تنگی، ان کے لیے زندگی تاریک ہو گئی، لیکن وہ ڈٹ گئے، مقابلہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی، اندھیروں کا جگر پھاڑ کر انہوں نے روز روشن برآمد کی۔ وَالضَّرَّاءُ، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں آ گئیں۔ عجیب لوگ تھے۔ مردوں کی نسبت خواتین بہت کمزور ہوتی ہیں، برداشت کم ہوتی ہے، پھر اولاد کے معاملے میں باپ کی نسبت ماں زیادہ حساس بھی ہوتی ہے۔ ایک صحابی کہیں سفر پر تھے، انہیں واپس آنا تھا، چھوٹا سا بیٹا تھا 4-5 سال کا، بیمار ہوا، فوت ہو گیا، اسی روز انہیں واپس پہنچنا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، اللہ کی خوشنودی تو بہت بڑی بات ہے۔ اس خاتون کو یہ احساس ہوا کہ میاں اتنے دنوں کے بعد سفر سے تھکے ہارے آئیں گے، آگے بیٹے کی موت کی خبر ہوگی تو کتنے پریشان ہوں گے، تو اس نے نام نہیں لیا، کسی کو بتایا نہیں، بیٹے کو نہلا دھلا کر اوپر چادر ڈال دی، وہ شام کو لیٹ پہنچے تو چھوٹا قائدس ہو گیا، کھانا بنایا، خدمت کی، آرام سے رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو ان سے پوچھنے لگیں کہ مجھے ایک بات بتائیے، کہ کسی نے ہمیں کوئی چیز دی ہو استعمال کے لیے، ضرورت کے لیے، اور پھر وہ اپنی چیز کبھی واپس مانگ لے تو کیسا ہے؟ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، جتنی دیر استعمال کی اور اسے دینی بھی چاہیے۔ اس پر کوئی شکوہ ہے کہ نہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اس نے لے لیا۔ کیسے لوگ تھے؟ وَضَرَّاءُ، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے۔
حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ انبیاء بھی پکار اٹھے اور صحابہ بھی کہ اللہ یقین ہے تیری مدد آئے گی، لیکن کب آئے گی یا اللہ، ہم تو پس گئے۔ تب ارشاد ہوا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد دور نہیں ہے، تمہارا امتحان مقصود تھا وہ ہو گیا، انہیں غلبہ نصیب ہوا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ کریمہ کو مجاہدی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ مسائل السلوک میں ہر سالک کے لیے فرماتے ہیں مجاہدہ بنیاد ہے، اور مجاہدہ انتہا تک رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب کیا 10 دن کیا، 12 دن کیا، 3-4 میں نے آباؤ کو دیکھا ہے کہ سبق کہاں تھا جی فلاں تک تھا، لیکن بڑی دیر ہو گئی پھر خیال نہیں کیا، پھر کیا فائدہ۔ زندگی سانس کی آمد و شد سے قائم رہتی ہے۔ بھائی بہت سانس لے لی، اب آدھا گھنٹہ سانس بند کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی 2-4 منٹ بعد۔ اسی طرح یہ نعمت مسلسل مجاہدے سے کام رہتی ہے۔ تصوف و سلوک میں یا ترقی ہوتی رہتی ہے یا تنزل ہوتا رہتا ہے، اس میں ٹھہرنے کی، مقام کی، قیام کی جگہ نہیں ہے۔ یا آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے یا اسے ترقی معکوس کہتے ہیں، الٹی ترقی، پیچھے گرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی شرح کرتے ہوئے علماء باطن لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے مراقبات فنا بقا پر ہیں اور وہ فنا بقا پر ہی ہے، آگے نہیں جا رہا، تو یہ آگے نہ بڑھنا بھی تنزلی کی ایک صورت ہے۔ اسے آگے جانا چاہیے، اس کی رک کیوں گئی؟ یہ رک جانا بھی ایک نقصان کی صورت ہے۔ ایک بندے نے 500 کما لیا، پھر اس کے بعد اس کی آمدن پیسہ بھی نہیں رہی، تو کیا سمجھے گا کہ میں خوشحال ہو گیا؟ محنت کرے گا کہ اور کماؤں اور کماؤں۔ تو اس راہ میں بھی مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ جہاں بندہ محنت چھوڑ دے اور کام ہو گیا، نہیں۔ تا دم واپسی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک جان بدن سے رخصت نہیں ہو جاتی تب تک مسلسل مجاہدہ کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، عبادت الہی کو قائم رکھو۔ دیکھا یہ گیا ہے، بلکہ میری تو اچھی بھلی گوشمالی ہوئی ہے اس بات پر کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ چند مراقبات جس ساتھی کے ہو جاتے ہیں مجاہدہ چھوڑ دیتا ہے۔ خصوصاً جن کو ذمہ داری مل گئی، کوئی صاحب مجاز بن گیا، کوئی امیر بن گیا، کوئی کسی کو ذکر کرانے کی اجازت مل گئی، تو پھر وہ وہی کرتے ہیں ذکر جتنا ساتھیوں کو ذکر کرایا، ساتھ کر لیا۔ ہفتہ ساتھی نہیں ہے تو ہفتہ خود ذکر کو نہیں کیا، 2 دن ذکر کرانے نہیں گئے تو 2 دن خود بھی کو نہیں کیا۔ کرنا پڑا تو کدوں 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر خیال کرتے رہے کہ لطائف نہیں کیے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارک تھی، 2-4 صاحب کشف ساتھیوں کو بٹھا لیتے، تحقیق، اصل تو تحقیق فرماتے تھے مسائل کی، کوئی تصوف کے، پھر جو علماء قدیم برزخ میں ان سے مسئلے پوچھتے، بحث کرتے، ڈسکس کرتے۔
ایک دن کوئی بات تھی اس کی تصوف کے موضوع پر، تو فرمایا یہ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں۔ تو باتوں باتوں میں یہ بات آ گئی، حضرت معین الدین اجمیری کی عمر 90 سال تھی جب وہ اجمیر تشریف لے گئے، 30 برس وہاں رہے، 120 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ کوئی مجاہدے کی بات ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ مرض الموت میں 4 دن میں معمولات نہیں کر سکا، اس کا مجھے ابھی بھی دکھ ہے۔ 130 سال میں 4 دن میرے ایسے ہیں کہ مرض الموت میں بیماری کا اتنا غلبہ تھا، کمزوری تھی یا بے ہوشی تھی یا ہوش درست نہیں تھا، تو 4 دن میرے معمولات رہ کے مجھے اب بھی دکھ ہے۔ یہاں ہمارا وتیرہ یہ ہو گیا ہے کہ ذمہ دار ساتھی بہت کمی کر گئے ہیں ذکر میں، مجاہدے میں، پیر صاحب بن گئے ہیں، مجھے تو اب ضرورت نہیں۔ بعض میں ایک اور بیماری آ گئی ہے، دنیا کے لالچ میں پڑ گئے، ساتھیوں سے کوئی فائدہ اٹھا لو، اس کا پتہ نوٹ کرو، اس کا ٹیلی فون نمبر لے لو، وہ کون سے عہدے پر ہے، وہ یہ سارا کچھ آپ نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا حاصل کرنی ہے تو اس کے سیدھے سیدھے طریقے ہیں، اتنا چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ناک پکڑنی ہے تو یہیں سے پکڑ لو، یہاں سے گھما کر پکڑنے کی کیا ضرورت؟ دنیا ہی کی طلب ہے تو سیدھے سیدھے دنیا دار رہو اور دنیا کماؤ، کافر بھی کما رہا ہے تم بھی کما لو، دنیا کے اپنے طریقے قاعدے ضابطے ہیں، اس طرح کماؤ۔ کراچی سے کی ای میل تھی، میں نے دواخانہ بنایا، میرا مطلب نہیں چل رہا، میں نے لکھا بھائی یہ بھی بڑے ساتھیوں میں آ گئے، کہیں سے 1-2 نسخے پڑے، جماعت کے لیے طبیب بن گئے، کوئی پڑیا سی بنائی، ساتھیوں سے 5-5 ہزار روپیہ لے لیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تصوف ہے؟ میں نے اسے لکھا تم نے طب پڑھی کہاں سے؟ کسی فاضل طبیب سے سیکھی، کسی مطب میں پڑھی، کسی مدرسے میں گئے، کوئی کورس کیا، کوئی سیکھا، باقاعدہ پڑھی، پھر تو مطب چلاؤ۔ تو چند کتابوں سے 4 نسخے پڑھ کر تم لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے بیٹھ گئے ہو، کہتے ہو مطب نہیں چل رہا، دعا کرو لوگ بیمار ہو جائیں، میرا دواخانہ چلے، یہ کیا تماشا ہے؟ یاد رکھو جو بندہ باقاعدہ طب کی تعلیم حاصل نہیں کرتا اور طب کرتا ہے، اس کی غلطی سے اگر بندہ مر گیا، دنیا میں تو کچھ نہیں کسی کو پتا ہوگا، آخرت میں اس کا قاتل شمار کیا جائے گا۔ ایک شخص نے باقاعدہ طب پڑھی ہے، سیکھی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے گا، وہ کوشش اس کی بہتری کے لیے کر رہا تھا، غلطی ہو۔ جس نے باقاعدہ نہیں سیکھی، اور میں نے دیکھا ہے ساتھیوں میں کچھ ایسے احباب بھی ہیں، 2-4 نسخے ادھر ادھر سے پڑھ لیے، کوئی فیس بک سے، کوئی کسی پرانی کاپی سے، کوئی کسی کتاب سے، طب لے کر بیٹھ کے، یار اللہ کا خوف کرو۔ مجھے خود اچھی بھلی طب آتی ہے، میرے دادا جان بڑے ماہر طبیب تھے، میں ان کے ساتھ ان کے دواخانے میں بھی کام کرتا رہتا تھا جب فارغ ہوتا تھا، انہوں نے مجھے نبض بھی سکھائی، دواؤں کی بھی معرفت، لیکن میں نہیں کرتا ہوں، آدھی پادی سیکھی، شدھ بدھ سیکھی، اس میں تو کرنے کی تو اجازت نہیں۔ جب تک آپ پوری تعلیم حاصل نہیں کرتے تب تک بطور پیشہ اختیار کرنا حرام ہے۔ کسی کو طبیب بننے کا شوق ہے تو کسی طبیہ کالج میں جائے، کسی مفاضل طبیب کے ساتھ جائے، باقاعدہ طب کی تعلیم حاصل کرے، 2 4 5 سال 10 سال لگائے اور پھر طبیب بن جائے۔ یہ ٹوٹکے سمجھ کر
ساتھیوں پہ نسخے آزمانے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ حرام ہے، یہ عمل حرام ہے۔ اگر کسی کو اس کی دوائی سے نقصان ہوگا تو اس کا جواب دہ ہوگا۔ کوئی مر جائے گا تو عند اللہ قاتل شمار ہوگا۔ یہ کیا تماشے ہیں؟ کون سا یہ تصوف ہے بھائی؟ کیا طلب؟ یہ مختلف روپ دھار لینا، لوگوں پر اپنے رزق کی توقع رکھنا، یہ کون سا تصوف ہے؟ وہ مجھے دے دے، وہ دے دے، وہ کیوں دے دے؟ اور لوگوں کا رزق ہے تو چور بن جاتے، ڈاکو بن جاتے، کسی گروہ میں مل جاتے۔ ایک بس روک لو تو برسوں کی کمائی ایک آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے۔ ہمت کرو، دولت ہی جمع کرنی ہے، حرام ہی کھانا ہے تو حرام کے حرام طریقے بھی ہیں۔ تو بھائی میری بڑی کلاس لی گئی، تنبیہ کی گئی کہ ساتھیوں سے مجاہدہ جاتا رہا ہے۔ شاید یہ نہ ہوتا تو میں یہ بات بھی نہ کرتا۔ اور میں نے دیکھا بھی ہے، ہوتا بھی یہی ہے، جو ذرا معتبر ہو گئے ہیں، کسی کو ذکر کرانے کا موقع مل گیا تو پھر وہ وہی کرتا ہے۔ جس دن ساتھی آگے 10 منٹ ان کے ساتھ ذکر کر لیا، وہ بھی گھنٹے کی بجائے 10 منٹ لگائے اور زیادہ وقت باتوں میں اور دعاؤں میں اور اپنا تقدس جھاڑنے میں گزار دیا۔ مراکز بناتے رہو، مساجد بناتے رہو، لیکن کام مجاہدہ نہ کرو تو کیا فائدہ؟ سب دکھاوا ہو جائے گا، اس میں خلوص نہیں رہے گا۔ سو میرے بھائی، یہ تصوف جو ہے، یہ جتنا کوئی دور جاتا ہے، جتنا کوئی گاڑی لمبا سفر کرتی ہے، اسے اتنا زیادہ تیل درکار ہوتا ہے۔ جتنا کسی کے منازل اوپر جاتے ہیں، اسے اتنا زیادہ مجاہدہ درکار ہوتا ہے۔ وہ جی صبح بھی 10 منٹ کر لیا، شام بھی 10 منٹ کر لیا، تو یہ 24 گھنٹے کا کتنا حصہ بنتے ہیں؟ گھنٹہ گھنٹہ بھی صبح شام کیا جائے تو پھر بھی 24 گھنٹے کا 12واں حصہ بنتے ہیں۔ یہ منٹوں کا کیا حساب ہوتا؟ تو میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے، اور خصوصاً مبتدی تو لگی رہتے ہیں، انہیں ذرا شوق ہوتا ہے، کچھ جن کے ہاتھ پاؤں اڑ جاتے ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں۔ ذکر کراتے ہیں تو دوسروں کے کو لطائف بدلواتے رہتے ہیں، خود نہیں کرتے، بیٹھے رہتے۔ میں تو معتبر ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جو بڑا ہو جاتا ہے اسے سانس لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو صحت مند ہو جاتا ہے وہ سانس لینا چھوڑ دیتا۔ ارواح کو دنیا میں جو قوت ملتی ہے مراقبات سے اور منازل کے سفر سے، یہ آخرت میں بھی برزخ میں بھی قائم رہتی ہے۔ اہل اللہ کی ارواح میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ برزخ میں بھی کہیں آئیں جائیں، آنا جانا چاہیں تو ان میں قوت پرواز ہوتی ہے۔ اگر صوفی نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، شہید ہو جائے، بہت بڑے منازل ہوں، تو اپنی منزل پہ رہتے، قوت پرواز نہیں ہوتی۔ قوت پرواز دنیا سے لے کر جانا پڑتی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، نوجوان تھے،
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حلقہ ذکر میں آئے، ہم سبق ہی تھے، ہمارے ساتھ تھے، سفید ریش ہو کر شہید ہوئے۔ اللہ نے انہیں شہادت دی، یہ اللہ کی مرضی، اس کا انعام تھا۔ پرخلوص آدمی تھے، نیک آدمی۔ شہادت میں بھی مختلف مدارج ہیں۔ کچھ شہید ایسے ہیں جن میں جذبہ اطاعت الہی کا اور اشاعت دین کا اور حب نبوت ہوتی ہے، اور ایسا اعلیٰ درجے کی شہادت پاتے ہیں کہ وہ لاکھوں میں کچھ ہوتے ہیں جنہیں دوام حضور نصیب ہو جاتا ہے۔ شہادت کے بعد بارگاہ رسالت میں شہداء کی الگ صفیں ہوتی ہیں، ان کی روح وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو 1500 سال ہو گئے، اللہ کے بڑے بندے اس منزل کو بھی پا گئے۔ تو جب وہ شہید ہوئے تو انہیں بڑی خصوصی جگہ وہاں دی گئی، غالباً تیسری صف میں، اور ایک بلند سی جگہ، پرامیننٹ سی جگہ انہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے جو لاکھوں لوگ تھے وہ ان سے پیچھے بیٹھے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ میں ایسی باتیں کیا نہیں کرتا، لیکن اس سبق کا حصہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیونکہ جگہ کی نشاندہی کرانی تھی ان سے، انہیں پتہ تھا، ہمارے علم میں نہیں تھی، تو میں نے وہاں ان سے عرض کی کہ بھئی وہ جگہ تو ہمیں بھی بتا دیتے، اس کی ضرورت تو کوئی نہیں، لیکن ایک خلش ہے کہ وہ کہاں تھی۔ تو میں انہیں ساتھ لے آیا، انہوں نے اس جگہ کی، مقام کی نشاندہی کی۔ ہو گئی، میں نے کہا اللہ حافظ میں جاتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو میں نے کہا تم جاؤ واپس۔ کہنا میں نہیں جا سکتا، آپ مجھے وہاں سے لے کے آئے ہیں، آپ مجھے وہاں پہنچائیں، میں تو نہیں جانا۔ اتنی قوت پرواز روح میں نہیں تھی کہ واپس اپنی جگہ چلے جائے۔ اور آدھی عمر حضرت جی کے ساتھ اور حلقہ ذکر میں گزر گئی۔ نیک تھے، جذبہ تھا، لیکن مجاہدہ نہیں تھا، روح میں قوت پرواز۔ میں نے پھر انہیں وہاں جا کر چھوڑا، پہنچایا، تب پہنچے تو کیا فائدہ؟ وہ منع کام دے دیا، وہ تو اس کی عطا ہے۔ عجیب آدمی تھے، بڑی محنت نماز روزہ دین کی کرتے تھے، لیکن ذکر میں کمی تھی، لطائف کم تھے، اذکار کم تھے، روح میں قوت پرواز نہیں تھی۔ کیا فائدہ ہوا؟ ہم صدقات دیتے رہیں، اللہ قبول فرمائے، ہم سجدے کرتے رہیں، اللہ قبول فرمائے، نوافل پڑھتے رہیں، اللہ قبول فرمائے، تسبیحات پڑھتے رہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن روح کی قوت، لطائف اور ذکر قلبی، اور اس پر محنت ہے۔ جو ساتھی ذرا پرانے ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ بیٹھے ہیں، تو خدا کے لیے اللہ کریم اس سلسلے کو قائم رکھے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھی جا کر شامل ہوں گے، تب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ اسے قائم و دائم رکھے اور چلتا رہے۔ ہم اگر چھوڑ بیٹھیں گے، کسی اور کو توفیق دے دے گا۔ اس نے اس نظام کو قائم رکھنا ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ ہم ہی سے قائم رکھے گا، وہ مالک ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہیں لے جائے گا، اور کوئی لوگ لے آئے گا جو اللہ کا کام کریں گے۔
اگر ہم مجاہدہ چھوڑ دیں گے تو اور بندے اپنے پیدا کر دے گا جو مجاہدہ کریں گے اور اس کے تسلسل اور ترویج کا سبب بنیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو اپنے مالی معاملات ٹھیک رکھو، کبھی کسی دوسرے پر توقع نہ رکھو کہ میں اس سے لے لوں، نہ، حلال اور جائز وسائل سے اپنی روزی، تھوڑی ہے تو تھوڑا کھا لو، روکھی سوکھی کھا لو، دوسرے کے رزق پر نظر نہ رکھو، اپنی محنت اپنا مجاہدہ کرو، ہیلوں بہانوں سے اور طبیب حکیم بن کر اور تعویذ دھاگے دے کر پیسے لینا شروع نہ کر دو۔ یہ ذرائع درست نہیں ہے۔ دعاؤں کے سہارے روپے جمع کرنا نہ شروع کر، اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھو۔ ہر آدمی میں ہمہ وقت کمزوریاں ہوتی ہیں۔ یہ مقدس گروہ تھے، معصوم عن الخطا انبیاء ہیں، محفوظ عن الخطا صحابہ تابعین تبع تابعین کے مقدس دور ہیں، جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے جو صحابہ کرام کو نصیب ہے، پھر ان کے بعد والے تابعین، پھر ان کے بعد والے تبع تابعین، یہ تین زمانے انہیں معصوم تو انبیاء ہیں، یہ لوگ محفوظ ہیں، انہیں حفاظت الہیہ حاصل ہے، اللہ انہیں گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ باقی میں اور آپ تو عام انسانوں کی طرح ہیں، ہم تو رگڑتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، ریگ مارتے رہیں گے تو کچھ روشنی، کچھ چمک، کچھ میل اترتی رہے گی۔ جس دن چھوڑ دیں گے پھر میل جمنا شروع ہو جائے گا، مزاج بدلنا شروع ہو جائیں گے، دنیا کی طلب پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اپنی بڑائی کا خیال پیدا ہونے لگ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک صوفی کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، موت کا سبب ہے۔ کچھ ساتھی کبھی فیس بک پر کبھی کہیں جب میرا نام آتا ہے تو بڑے بڑے ساتھ ہو عہدے اور رتبے لگا دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں محمد اکرم امان کافی ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ میرے نام کے ساتھ کوئی رتبہ، کوئی عہدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کوئی نہ لکھا کرے۔ ان کا رتبوں کا، عہدوں کا پتہ موت کے بعد چلے گا، جو سلامت لے گیا وہ ہوگا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ تو ابھی سے فتوے دینے کی، یہ تو مریدوں کی عادت ہے، پیروں کے نام کے ساتھ کتب غوث سارے جو کچھ انہیں آتا جاتا ہے وہ دو دو سطریں لکھ دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ درست ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تمہیں کیسے خبر ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو میرے بھائی، حضرت رحمت اللہ علیہ کو بھی اس بات پہ بڑا شکوہ تھا کہ ساتھی مجاہدہ چھوڑ چکے ہیں۔ اب میں امید رکھتا ہوں کہ کبھی پھر حاضری ہو تو مشائخ شاباش دیں، تائید فرمائیں کہ بہت ساتھی مجاہدہ کر رہے ہیں۔ ہر ساتھی اپنے مشقت سے لطائف کیا کرے، پہلے سے زیادہ کیا کرے، صرف دوسروں کو نہ کرائے، خود ساتھ کیا کرے۔ اعمال میں، کردار میں ایک ایک لفظ کا خیال رکھو، کوئی نامناسب لفظ زبان سے نہ نکلے، نکلے تو توبہ کرو، رجوع اللہ کرو۔ خصوصاً مال اور دنیاوی تعلقات میں دھیان رکھو، سوائے اللہ کے کسی پر نظر نہ رکھو کہ وہاں سے مل جائے اس سے لے لوں گے۔ جو لینا ہے اپنے رب العالمین سے لو،
اس نے جائز ذرائع حلال وسائل طریقے بتا دیے ہیں، وہ محنت آپ بھی اختیار کرو، وہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے تا دم مرگ حتی یاتی عقل یقین، آخر دم تک مجاہدہ ضروری ہے۔ ہر ایک کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ کوشش کرو شب و روز یاد الہی میں بسر ہوں، دین کا کام کرتے رہو، دین کی بات کرتے رہو، دین کی بات سنتے رہو۔ دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ دین بن جاتے ہیں۔ اپنی دنیا کو اتباع رسالت مآب میں ڈھالو، حضور کے اتباع میں دنیا کا جو کام کیا جاتا ہے وہ بھی دین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ کافر مذہب کے نام پر جو چند رسومات کرتے ہیں ان کا حاصل بھی ہوتا ہے کہ یہ کرو تو یہ اولاد مل جائے گی، یہ کرو تو مال مل جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ اس کا دین بھی دنیا ہوتی ہے، اور مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا کام اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے نا۔ وہ خواہ دین میں کرے دنیا میں کرے، جس کام میں اطاعت ہوگی وہ عبادت ہوگا۔ دوسرے کو اپنا ممتحن نہ بناؤ، اپنا امتحان خود لو، کیونکہ بندہ اپنے آپ سے، بندے سے اللہ واقف ہے یا پھر بندہ خود اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ تو اپنا حساب خود کیا کرو، خود اپنا اندازہ لگایا کرو کہ آج کا دن کیسا گیا، میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنا کام جائز کیا، کہاں کہاں غلطی ہوئی۔ نیند بھی موت ہی کی بہن ہے، سونے سے پہلے توبہ کر لی جائے تو اچھی بات، بڑی اچھی بات ہے۔ سونے سے پہلے عشاء کے بعد بھی تلاوت کر لی جائے، تھوڑی بھی کر لی جائے، تو دن کا آخری کام تو تلاوت قرآن ہو۔ دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا جائے، قرآن کو صرف پڑھا نہ جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے، اپنایا جائے، قرآن اپنانے کے لیے۔ اور اللہ سے ہمہ وقت دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ مجھے توفیق دیے رکھنا اپنی اطاعت کی، کیونکہ ایک غلطی دوسری غلطی کا سبب بنتی ہے، جس سے اللہ کریم خفا ہوتے ہیں تو توفیق کے اطاعت چھن جاتی ہے، بندہ غلطی میں کمی میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندے کو بخار نہیں ہے لیکن وہ کھانا ٹھیک نہیں کھا رہا، نیند صحیح نہیں آ رہی، تو آپ دیکھتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے، اس کا علاج کرو، نہیں تو یہ زیادہ بیمار ہو جائے۔ چند دن طبیعت خراب رہے گی، پھر کوئی اور بیماری اس سے بڑی آ جائے گی، بخار آ جائے گا یا اور کوئی تکلیف شروع ہو جائے گی، تو علاج ہوتا ہے۔ مجاہدے میں کمی اس بات کی دلیل ہے کہ روح کچھ بیمار ہو رہی ہے، یہ پورا کھانا نہیں کھا رہی، پوری نیند نہیں لے رہی، کچھ بیزار بیزار سی ہے، اور مجاہدہ چھوڑ دینا تو روح کی موت کے مترادف ہے۔ مردے کیا منزلیں طے کیا کرتے ہیں، مردے کہاں سفر کرتے ہیں، مردے کون سی منازل پر پہنچتے ہیں۔ مجاہدہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے زندہ وجود کا کھانا پانی بند کر دیا جائے کہ اب تو بڑا کھلایا اسے، اتنے 80 برس تو ہو گئے، اب یہ خود زندہ رہے گا، اتنا تو ہم نے کھایا نہیں۔ ہر لمحہ اسے غذا کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم توفیق دینے والے ہیں، اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائیں، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور طلب عطا کریں،
اتباع رسالت کی توفیق دیں اور ہمت دیں کہ ہم مجاہدہ کر سکیں. یہ نعمت ہمیں مفت مل رہی ہے. اس نعمت کو پانے کے لیے لوگوں نے عمریں صرف کی، دور دراز سفر کیے. اس شعبے کا بندہ نہیں ملتا تھا اور ملتا اب بھی نہیں ہے. یہی عام ہے. بر دنیا میں پھر کے دیکھو کہاں کوئی لطائف کرا رہا. آج تو دنیا سمٹ کر ایک ہتھیلی پر آ گئی ہے. آپ ایک ڈیجٹ دبا کر انٹرنیٹ پر سارا روئے زمین دیکھ لیتے ہیں تو دنیا کا نقشہ ذرا سامنے کر کے دیکھو، کہیں یہ عالم ہے کہ لطائف کرائے جا رہا ہوں، مراقبات نصیب ہو رہے ہوں، مشاہدات ہو رہے ہوں، برزخ نظر آ رہا، کہیں ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. تو اگر اللہ کا آپ پر یہ احسان ہے تو اس کا شکر زیادہ ادا کرو اور اس نعمت کو اپناؤ. ایسا نہ ہو کہ ہم سے چھین کر کسی اور کو عطا کر کے کسی اور کو توفیق دے دے. مجھے امید ہے کہ آپ جو نہیں ہیں ان تک آپ یہ بات پہنچائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق دے. آپ اپنے مالی امور، دنیاوی امور بھی درست کریں گے اور مجاہدے کا حق ادا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا. رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان. اللہم ربنا نور قلوبنا واغفر ذنوبنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرما. اللہ کریم بیماروں کو شفا دے. حاجت مندوں کی حاجت براری فرما. اپنے نام پر قائم رکھ. اپنی ذات کی، اپنے حبیب کی طلب عطا فرما. ہمیں جذب محبت عطا فرما. توفیق اطاعت عطا فرما. قوت مجاہدہ عطا فرما. اللہ سب کچھ تیری بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے. دین پہ قائم رکھ، دین پہ زندہ رکھ یا اللہ. دین پر موت نصیب فرما. دینداروں کے ساتھ حشر فرما. تو ہر چیز پہ قادر ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رحمن. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں.
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।